پروگرام خدمت کا سفر اور آپ کا میزبان ریحان طاہر۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا۔ ناظرین کرام، پاکستان میں آفت ہو، کوئی بھی سیلاب ہو، کوئی بھی قدرتی آفت کے ساتھ ایسی ناہنجانی اور ہنگامی صورتحال ہو، یہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے جب ہم پاکستان کے ان مخیر حضرات کی جانب دیکھتے ہیں، ہم ان رفائی اداروں کی جانب دیکھتے ہیں، ہم خیر کے لوگوں کی جانب دیکھتے ہیں، تو یقیناً ہمارے سامنے ان لوگوں کے نام آتے ہیں جو پاکستان میں کئی سالوں سے، دہائیوں سے خیر کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی سیلاب آ گیا اور اتنے لوگ ان کو نقصان ہو گیا، اتنے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، اتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں، یا کوئی بھی ایسی آفت آئی، زلزلہ آیا۔ لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو لوگ فیلڈ میں موجود ہیں، جو لوگ دور دراز مخیر حضرات اور ان ڈونر کے ساتھ لائزون کریٹ کر کے پاکستان کے دور افتادہ مقامات پہ کام کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ خراج تحسین کے مستحق بھی ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی خدمت کا سفر یقیناً ایسا روحانی سفر ہے کہ جس کو جب آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو بھی رشک ہوگا اور آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ یہی افراد پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارے ایوان میں ہیڈ آف آپریشن مسلم ایڈ پاکستان موجود ہیں، جناب آصف چشتی صاحب۔ ہم ان کو اپنے اس ایوان میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ریحان صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر بہت۔ اچھا آصف صاحب، کیونکہ خدمت اور خدمت کا سفر اور مسلم ایڈ پاکستان کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، بنیاد کیسے رکھی گئی، اور شروعات میں کن کن اہداف پہ کام شروع ہوا؟ بہت شکریہ ریحان صاحب۔ جیسا کہ آپ نے تعارف میں کہا کہ خدمت کا سفر کہنا آسان، لیکن جب گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں تو بہت سارے چیلنجز اور ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسلم ایڈ جو ہے وہ ایک گلوبل آرگنائزیشن ہے، UK بیسڈ ایک چیریٹی ہے جو کہ لگ بھگ 25 ملکوں میں کام کر رہی ہے، اور ابھی گلوبلی ہم دیکھیں تو سب سے جو غزہ کا کرائسس آیا تھا، فلسطین کا، اس میں کام کیا تھا۔ میں اسی سے ریلیٹ کروں گا کہ ہمارے وہاں پہ کچھ شہادتیں بھی ہوئیں ہمارے سٹاف کی، اس جو ہیومینیٹیرین کام ہے اس کو سر انجام دیتے ہوئے۔ پاکستان میں مسلم ایڈ نے 2005 کا جب ارتھ کوئک آیا تو یہاں پہ کام سٹارٹ کیا، یہاں پہ آفس اسٹیبلش کیا، اور پھر اس سفر کو کنٹینیو کیا، اس ریہیبلیٹیشن کے کام کو پھر ڈیولپمنٹ میں کنورٹ کیا، پھر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کیے، اور کرتے کرتے پھر کافی ساری 2010 کا فلڈ آیا، پھر 2022 کا جو ہم نے ریسنٹ 2 کے ابھی 3 سال گزر گئے ہیں، لیکن اس کے اثرات ابھی بھی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ایک مختصر سا ہمارا سفر تھا جو کہ ہم نے طے کیا۔ اگر ہم بتائیں کہ کرنٹلی جو ہم کام کر رہے ہیں تو وہ ہم پاکستان میں سندھ، بلوچستان، KP اور کشمیر میں کام کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ہمارا جو سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ ہاؤسنگ کا جو کام ہے، ہم گھر بنا رہے ہیں۔ اس میں ریحان صاحب آپ کو بتاؤں کہ جو سندھ پیپل ہاؤسنگ فورم ہے فار فلڈ افیکٹیز، اس کے ہم اسٹریٹجک باڈی کے ممبر ہیں، کیونکہ ہمارے جو ڈیزائن ہے وہ بڑے اپیلنگ ہے اور کمیونٹیز کی نیڈ کو پورا کرتے ہیں۔ اس ڈیزائن میں کوئکلی بتا دوں کہ جو ایک گھر ہے اس میں ہم ایک کشادہ جو ہے وہ کمرہ ہے کچھ 14x16 کا، اور اس کے بعد ایک ورانڈا ہے، اس کے ساتھ کچن ہے، اس کے ساتھ لیٹرین ہے، اور پھر سولر پینل ہے اس کے لیے، تاکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹریسٹی کے نہیں ہے، دور دراز علاقے ہیں، تو ہم نے اس کو بھی کیٹر کیا۔ پھر اس میں کمیونٹی کی انوالومنٹ بھی ہم نے کی کہ کمیونٹی جو ہے ہمیں فیڈ بیک دیتی ہے۔ یہ سفر ہم نے ایک سنگل روم سے سٹارٹ کیا 2022 میں، ہمیں لرننگ ہوئی کہ نہیں، اس میں برانڈے کی بھی ضرورت ہے، کچن کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہ لوگ کام پہ چلے جاتے ہیں، پیچھے جو ہے ایک کمرے یا ہم ان کو کچن اوپن کچن دیتے ہیں تو اس میں پیچھے یعنی وہ ایسے ایریا نہیں ہے جہاں پہ 4 دیواری ہو اور لاک کر کے چلے جائیں، پیچھے جانوروں کا خطرہ ہوتا ہے، یا پیچھے جو بہت سارے، تو ایک یہ فیڈ بیک آیا ان کا کہ ہمیں کچن چاہیے اور بند کمرے کی صورت میں چاہیے، پہلے اوپن تھا تو وہ ہم نے امپرووائز اس کو کیا۔ اور پھر ساتھ میں سولرائز واٹر سکیمز ہیں ہماری، یعنی ایک گاؤں میں ایک واٹر سکیم ہم لگاتے ہیں جس میں پانی کا آپ کو پتہ ہے سلائن واٹر ہے سندھ کے اندر، اور پانی کے بہت مسائل ہیں، تو پانی کی ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم کلسٹر میں، اب ہماری یہ بھی لرننگ ہوئی کہ کلسٹر میں گھر بنائیں،
صحیح. اور اس کلسٹر کے اندر تو یہ قریب قریب ہوں اور ان کو ریسورس مل جائے گا واٹر کا. ایگزیکٹلی. تو پھر اس میں ہمیں پلاننگ کرنے کی بھی آسانی ہوتی ہے کہ گلیاں، سیوریج کا نظام، پھر پانی کی ایک سولر اسکیم لگا دی، اور اس کے بعد پھر کچھ لائیولیہوڈ کی ایکٹیویٹیز کی ہم نے سندھ کے اندر کوئی ریسرچ کی، کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ایسا جو ایک المیہ ہے جو ہر سال ہر آنے والے دن بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر کے اوپر بھی ہم نے کچھ کام کیا، ریسرچ کروائی کہ کیسی ایسی ایگریکلچر ہے جو ریزیلینٹ ہو تاکہ ان کی پیداوار جو ہے وہ بہتر ہو سکے کسانوں کی. تو یہ اس پہ بھی ساتھ ہم کام، کچھ اسکولوں کو سندھ کے اندر اسکولوں کے بھی کام کیا. تعلیم کا شعبہ تو بہت ضروری ہے وہ بالکل. اور میں بتاؤں کہ بلوچستان کے اندر تو ایجوکیشن کے اوپر ہم گورنمنٹ اسکولوں کی ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں، پورے اسکولوں کی. ان میں سپلائز دیتے ہیں، اس کے اندر جو ہے فرنیچر دیا، اس کے اندر کتابیں دی، کمپیوٹر دیے، اس کے اندر جو نیڈس ہیں وہ. اس کے علاوہ ہم انرولمنٹس جو ہے کیمپین چلاتے ہیں تاکہ نئی انرولمنٹ ہو. جو بھی بچہ نیا آتا ہے اس کو کتابیں، اس کو بیگ، اس کو جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں. اس کے علاوہ ہم اویئرنیس میں یہ بھی کرتے ہیں کہ جو کمیونٹی کے ایشوز ہیں وہ جو حکومت ہے اس تک پہنچے. تو اس کی ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک ڈائیلاگ کرواتے ہیں، پھر پروونشل لیول پہ کرواتے ہیں، پھر پالیسیز چینج، ایڈوکیسی کرتے ہیں کہ پالیسیز میں چینجز بھی ہیں تاکہ اس طرح کی پالیسیز بنے ہوں جو کہ کمیونٹی کو کیٹر کر رہے ہیں. زبردست. تو اس کے علاوہ بلوچستان میں ہمارا پانی کا کافی کام ہے. پانی جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے ایک بڑا مسئلہ ہے، نیشنل ایشو بنتا جا رہا ہے. تو وہاں پہ پانی جو واٹر ٹیبل ہے نیچے وہ بہت ہی گہرا ہے، تو اس کے لیے کمیونٹی افورڈ نہیں کر پاتی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے جو دور دراز کے ایریاز ہیں وہاں پہ مسائل ہیں. تو وہاں پہ ہم اسکیمیں بنا کے سولرائزڈ واٹر اسکیمیں تو وہ بنا کے دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے بلوچستان کے اندر جب فلڈ آیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ فلیش فلڈ آتے ہیں، پورے گاؤں کو بہا جاتے ہیں. اگر ان کی پروٹیکشن وال بنا دی جائیں تو گاؤں کے اوپر سے وہ پانی گزر جاتا ہے. تو وہ ہم نے فلڈ پروٹیکشن وال زبردست جو پورے گاؤں کو بچاتی ہیں. بڑی بات. اچھا آصف صاحب، گورنمنٹ کے ساتھ تو دیکھیے ایک بڑا اچھا آپ کا ایک لائزون ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ آپ کا یہ جو بالکل آپ نے جو جن ترقیاتی کاموں کی طرف اشارہ کیا یہ حکومت کی قابلیت کو بڑھانے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں بڑے کارفرما ثابت ہوتے ہیں. لیکن جو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کی بات کرتے ہیں تو کس طرح ہم آہنگ ہے آپ کا یہ پورا ماڈل جس میں آپ کا ویژن اور مشن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو اچیو کرنے کی بات کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم آج بھی 136ویں نمبر پر ہیں اور اب تھوڑا سا بہتر ہوئے ہیں، شاید 116 کے قریب ہم اس کا ہمارا انٹرنیشنل جو رینک ہے وہ آ چکا ہے. کیسے ان اہداف کو جو ہے مسلم ایڈ دیکھتا ہے، اور پھر گورنمنٹ کے ساتھ ان اہداف کو اچیو کرنے کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا. الٹیمیٹلی جو ہے وہ انکلوسیو ڈیولپمنٹ، انکلوسیو رسپانس، اس کی ہم بات کرتے ہیں. تو ایس ڈی جیز کے جو ٹارگٹس ہیں وہ بیسیکلی تو گورنمنٹ ہی اپنے لیے سیٹ کرتی ہے، اور اس ٹارگٹس کو پھر ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہم وہ طے کرتے ہیں کہ اس میں سے کیا بٹس اینڈ پیسز ہیں جو ایز اے چیریٹی، ایز اے NGO ہم ان کو پک کریں اور ان کو کمپلیمنٹ کریں. کیونکہ یہ جو ہم جتنی بھی NGOز یا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کام کر رہا ہے، گورنمنٹ کی الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی ہے، اور جتنا امپیکٹ گورنمنٹ لے کے آ سکتی ہے میگا لیول پہ وہ شاید ادارے نہیں لا سکتے. تو اس میں آئسولیشن میں کام کریں گے تو وہ کمپلیمنٹ وہاں پہ نہیں ہوگا. تو جو بھی پروونشل لیول کے پلانز ہیں ان کو ڈسٹرکٹ لیول پہ جب اس کو ڈسیمینیٹ ہوتے ہیں، اس طرح ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ، پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے SDGs کے اوپر جو اہداف ہیں انہی کی ڈائریکشن میں ہم کام کرتے ہیں. زبردست. اچھا، کمیونٹی کا ایک بڑا کردار ہے، آپ نے پہلے بتایا آپ نے ان کے ساتھ مل کے جو انکلوسیو ایک سوسائٹی کے اوپر کام کیا، خاص طور پر جہاں پر فلڈ ہے یا دیگر آپ کے عوامل ایسے ہیں. سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے جب آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں، خاص طور پر انٹرنیشنل ادارے جیسے آپ مسلم ایڈ کی ماشاء اللہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو کیا رسپانس ہے؟ ہم کمیونٹی کو واقعی ویٹیج دے رہے ہیں؟ گورنمنٹ کتنی ویٹیج دے رہی ہے؟ آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل ادارے کیسے ویٹیج دے رہے ہیں؟ اور چیلنجز کیا ہیں؟ بعض اوقات کچھ سردار یا کچھ کمیونٹی کے بڑے ہیں
وہ بعض اوقات آپ کو اپنے مشن سے ڈیویٹ بھی کروانے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہوں گے یا آپ پہ پریشر ڈالتے ہوں گے. اور بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شاید سردار نہ ہوں یا بڑے نہ ہوں, کمیونٹی کے بڑے نہ ہوں, لیکن ان کی ویلیو یا ان کا ان پٹ بہت معنی رکھتا ہوگا. تو کس آپ کے جو ہے وہ کیا اس کا وے آف ورکنگ ہے اور چیلنج کیا ہے؟ دیکھیں, کمیونٹی کی جب انوالومنٹ نہیں ہوگی, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سسٹینیبلٹی کسی بھی پروجیکٹ میں نہیں ہے. درست بات. اس کی آنرشپ ہونا ضروری ہے. آنرشپ کے لیے کمیونٹی کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو ریئلائز کرنا اور کروانا کمیونٹی سے بھی کہ دیکھیں یہ جو آپ مسائل ہمیں بتا رہے ہیں ان مسائل کا آپ کی نظر میں حل کیا ہے. وہ جب وہ کمیونٹی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ایسا ایسا ہو جائے, اس میں ہم پھر اپنی ایکسپرٹیز جو انڈیجنس نالج کو ہم ویٹیج دیتے ہیں, پلس ہم جو اپنی ایکسپرٹیز ہیں اس کو کہتے ہیں. فار ایگزامپل کنسٹرکشن کے لیے کمیونٹی بتائے کہ ہمیں اس طرح کا گھر چاہیے. فار ایگزامپل کمیونٹی نے کہا کہ ہمیں جب فلڈ آتا ہے, جب ہم نے ایکسپیرینس کیا, ایٹ لیسٹ 4 فیٹ جو ہے وہ اوپر گھر بنائے اس کا جو گراؤنڈ لیول سے. صحیح. تو یہ ان کی, اب وہ کیسے بنانا ہے ٹیکنیکلی, اس کو کتنا مضبوط کرنا ہے, کتنے فلڈ, ڈبل بیم ہاؤسز جو بنائے, ہاں وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, وہ ہم ان پٹ کرتے ہیں. تو ان کے فار ایگزامپل ہم نے کمیونٹی کو یہ کہا کہ آپ ایک ڈبل روم کمرہ جو ہے نا 2 کمروں والا گھر چاہیے, وہ بنیں گے 5 لیٹ سپوز, اور اگر آپ سنگل روم کہیں گے تو آپ کے 10 لوگوں کو سرو کر. آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی نیڈ زیادہ ہے, ہم ایک میں گزارا کر لیں گے, ہم 10 اور کو مل جائے, بینیفٹ جی بڑھ جائیں گے اور لوگوں کو فائدہ ہو. یعنی سلوشن بھی انہی کی طرف سے آتے ہیں. زبردست. تو وہ آنرشپ ہوتی ہے. ہم کمیونٹی کے ساتھ چیلنجز بالکل ہیں, انفلوئنس ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کے جو انفلوئنس کرتے ہیں لوگ, پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو مثلا پولیٹیشین ہیں وہ چاہیں گے کہ ہمارے ایریا میں ڈیولپمنٹ کا کام ہو, دوسرا چاہیں گے ہمارے میں ہو. اسی طرح بہت سارا انفلوئنس کمیونٹی کے اندر کانفلکٹ بھی آتے ہیں, جی, جس کی وجہ سے اب جس کو مل گیا تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ آپ سے راضی ہو جائے گا, اور آپ سب کی خدمت نہیں کر سکتے. یقیناً اہداف کے ساتھ ساتھ وسائل بھی محدود ہوتے ہیں, تو ان کے لیے چیزوں کو ایک تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں کہ جو ہم ولیج کمیٹیز بناتے ہیں, صحیح, اس سے ہمیں کافی فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ کمیٹیاں سیکورٹی کرنے میں, وہ کمیٹی ہمیں لیڈ کرتی ہیں, مسائل آتے ہیں, کمیٹی ہمیں سلوشن دیتی ہیں, وہ ایک قسم کا جرگہ بیٹھ جاتا ہے. صحیح. اور وہ کوئی بھی مسائل آتے ہیں تو وہ اس کا حل بھی وہی بتاتی ہیں, وہ آنرشپ لے لیتی ہیں ہمارے. اچھا, ایک میرا ویسے ایک جنرل سوال ہے, اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا اس لیے ہے, ہمارے پاکستان میں ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے کام کو, جب پاکستان کے مختلف اداروں کو دیکھتے ہیں تو لوگ بہت سراہتے بھی ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو پاکستان میں آرگنائزیشن کے کام کو اس طرح سراہتی نہیں ہے. تو کس طرح ان کو یہ شعور آپ دے سکتے ہیں آج کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے بھی کہ حکومتوں کے کام آرگنائزیشن نے کرنے ہیں, آپ نے کرنے ہیں, یا آپ نے حکومتوں کے ساتھ مل کے ایک راہ متعین کرنی ہے؟ اس پہ کیا آگاہی دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں, یہ ایکسپیکٹیشنس کو جو ہے وہ مینیج کرنا یا ایکسپیکٹیشن کو کلیئرلی بتانا یہ بڑا ضروری ہے. توقعات یہ ہوتی ہیں کہ اب این جی او سارے کام کر سکے گی, وسائل محدود ہوتے ہیں, سارے کام نہیں ہو سکتے. ہم ایک ماڈل کام کرتے ہیں جس کو ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں میرے حساب سے 2 لیول کی بات ہے. ایک تو ہماری جو این جی اوز یا پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو کولابریشن کی جتنی زیادہ کوشش ہو جائے. دیکھیں کولابریشن یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوئی ہے, لیکن اتنی تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں کہ کولابریشن کا جو فریم ورک ہے اس کو ریگولرلی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو ریگولرلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے, اور صاف ظاہر ہے جب کولابریشن ہوتی ہے کرتی بھی ہے کہ این جی او سب کچھ نہیں کر سکتی. صحیح. اور وہ جو ماڈل بناتی ہیں ان کو ماڈل کو ریپلیکیٹ کرنا گورنمنٹ کا کام. اچھا, آخر میں ہم ضرور یہ جاننا چاہیں گے, جب ہم پارٹنرشپ فار گول کی بات کرتے ہیں اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں سب سے امپورٹنٹ جو ایس ڈی جی ہے وہ آخری یہی ہے, تو کیسے پارٹنرشپ کریٹ کرنے لوکل آرگنائزیشنس کے ساتھ, حکومت کے ساتھ اور لوکل اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ؟ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ لوکلائزیشن کا ایجنڈا جو تھا اس کو کافی پروموٹ انسٹیٹیوشنل ڈونر نے کیا. صحیح. ہمیشہ انٹرنیشنل کم از کم این جی اوز اس کنٹری میں نہیں, اور ہم نے دیکھا بہت بڑی جو بڑی بڑی این جی اوز ہیں وہ پاکستان سے چلی بھی گئی ہیں. آف کورس. تو وہ لوکلائزیشن جو لوکل کیپیسٹی ہے اس کو اسٹرینتھ کرنا.
اب اس میں تھوڑی سی لوگوں کی مختلف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لوکلائزیشن کا مطلب کیا ہے. لوکل این جی او ہیں یا کمیونٹی ہے. کو ہماری نظر میں کمیونٹی کو اسٹرینتھن کرنا وہ لوکلائزیشن اصل ہے. وہ جو ولیج لیول پہ جو جس کی میں نے ولیج کمیٹیز کی بات کی اس کو اسٹرینتھن کرنا. کوئی اگر ڈیزاسٹر یا کوئی آتی ہے تو وہ اکوپڈ ہوں اور وہ رسپونڈ کریں. فرسٹ رسپونڈر وہی ہیں, ان کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنا, ان کے ساتھ پارٹنرشپ بڑھانا. زبردست. یقیناً میں یہ بات ضرور بڑے وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ مسلم ایڈ اور مسلم ایڈ جیسے ایسے ہزاروں, اب تو خیر انٹرنیشنل ادارے اتنے زیادہ رہ نہیں گئے, سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو چپ چاپ پاکستان کی ترقی میں, پاکستان کی بحالی میں اور پاکستان کو پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ نوجوان, وہ جو ہمارے دوست اب آپ ہم سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں وہ کون سے ادارے ہیں, ہمیں کن اداروں کے ساتھ رضاکارانہ طور پر جڑنا ہوگا, ہمیں کس طرح پاکستان کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان جیسے لوگوں کے ساتھ, ضعیم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں مصالحت کی جانب, قوم کو بہتری کی جانب, آگہی اور شعور کے فکر کو آگے بڑھانے کی جانب اگر بڑھنا ہے تو ہمیں ایسے اداروں کے ساتھ جڑنا ہے. ہمیں اپنے یونیورسٹی کے جو کمیونٹی سروسز پروگرامز ہیں ان کو ایسے اداروں کے ساتھ جوڑنا ہے تاکہ ہم پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں آگے لے کے جائیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.